میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے. مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو وہاں حضرت عثمان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے دورے خلافت کے اندر. تو مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا غزوہ احد میں عثمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں بھاگ گیا تھا. اس نے کہا اللہ اکبر, نعرہ لگایا. اور یہ بتاؤ کہ غزوہ بدر میں بھی عثمان شریک نہیں تھا؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہاں غزوہ بدر میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے. پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا اللہ اکبر, یعنی وہ بیسیکلی حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا تھا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے تیسرا سوال کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان ان درخت والے صاحب جن کے اوپر یعنی جنت کی بشارت ہے وہ ان میں بھی شامل نہیں تھا؟ تو ابن عمر نے فرمایا ہاں عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی اس درخت اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں موجود نہیں تھے. اس نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور وہاں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے فتویٰ لے کے نا تو جانے لگا. تو عبداللہ بن عمر نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا کہ پکی بھی لا جا. اور بالکل انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ 3 جواب میں دینے لگوں, یہ بھی جا کے مصر والوں کو بتا دیں. تو نے سب سے پہلے پوچھا تھا احد کے بارے میں, تو وہ سورہ ال عمران میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو احد کے دن بھاگ گئے تھے. جب اللہ نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تو عثمان کی غلطی اللہ نے معاف کر دی. تو نے غزوہ بدر کا پوچھا, تو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان کے عقد میں ام کلثوم تھی نبی علیہ السلام کی بیٹی, عقد میں وہ بیمار تھی. ان کی تیمارداری کے لیے نبی علیہ السلام نے خود حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا. وہ تو جنگ میں جانا چاہتے تھے. تو نبی اسلام نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا تھا بدر کے موقع پر. تو وہ بدری سے آبی ہیں. وہ بتانا چاہتا تھا نا وہ بدری سے آبی ہیں, خندق میں بھی بھاگے اور اصحاب شجرہ میں بھی وزیرت ہی کوئی نہیں, نعوذ باللہ. اچھا تو وہ غزوہ بدر کا بھی بتایا کہ وہاں پر خدمت میں تھے. اور صلح حدیبیہ کا فرمایا کہ اس دن تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ یہ بیعت ہوئی حضرت عثمان کے لیے تھی جب ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تھی. اور اس میں نبی اسلام نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. تو اصحاب شجرہ میں تو نبی اسلام نے غائبانہ بیعت, اچھا یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نبی اسلام نے حضرت عثمان کو کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غائبانہ بیعت لے لی ہے. حالانکہ غائبانہ بیعت تو نہیں ہوتی نا, بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے, غائبانہ بیعت لے لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ نبی اسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ حضرت عثمان جو ہے نا ان کو شہید نہیں کیا گیا. وہ اس میں سے بعض لوگ جو ہے نا وہ بھی نقطہ نکال لیتے ہیں کہ جی نبی اسلام کو پتا تھا, غیب کا علم تھا, اس لیے تو آپ نے کہا عثمان کا ہاتھ ہے. تو وہ یہ بھی نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی اسلام نے اس موقع پر صحابہ کو یعنی آزما لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے. تو یہ 3 جواب جب عبداللہ بن عمر نے دیے, اور فرمایا کہ جا مصر والوں کو یہ بھی میری طرف سے بتا دینا.